السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ رمضان کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم نے یہ تمام 10 روزے مکمل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں باقی عشروں میں اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعین ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ آج ہم نہایت ایک خوبصورت سفر سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی صرف علمی سفر نہیں ہوگا، یہ ہمارا وہ تعلق ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے نہایت مضبوط کر دے گا ہمیں، اور ہمارے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ ہم جو ان سے ایکٹیویٹ کریں گے جو ہمیں آج سے پہلے محسوس ہی نہیں ہوا تھا، کبھی ہم نے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس طریقے سے غور و فکر ہی نہیں کیا تھا۔ ہم اس طریقے سے سورۃ القدر کے ذریعے اپنی بھی قدر کو پہچانیں گے، اپنے آپ کو سمجھیں گے، اور ہم سمجھیں گے کہ قرآن مجید کی قدر کیا ہے اور اس کا حق کیسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں موجود جتنے بھی اس ٹائم لسنرز ہیں وہ سب خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے ہدایت کا پیغام سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے اور غور و فکر کے لیے چن لیا ہے۔ آپ بالکل یہ مت سمجھیں کہ یہاں پہ آج آپ خود آ گئے ہیں، بالکل اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خود یہاں تک لے کر آیا ہے۔ یہ وہ رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی کتاب کی حقیقتوں کو سمجھیں، پہچانیں، اس کی قدر کریں، اپنی قدر کریں، اور پھر اپنے لیے وہ بلند مقام پائیں جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لیے لکھ رکھا ہے۔ جو ہماری تقدیر میں لکھ رکھا ہے اس کو ہم اپنی تدبیر کے ساتھ خود پہچانیں اور اس مقام تک خود پہنچیں۔ یہ سیشنز کوئی عام سیشنز نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کو اپنی زندگی کو ایک ڈراسٹک جو سا ہے وہ چینج لے کر آنے والے ہیں آپ کی زندگی میں۔ کچھ بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے دل کی حالت کیا ہے۔ لیٹس ٹیک اے ٹرن اینڈ لک انٹو آور ہارٹس۔ اپنے دلوں کا محاسبہ کریں، کیسے ہیں آپ کے دلوں کی کیفیت۔ آج آپ یہاں سیشن میں آئے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ ان سوالوں کے بارے میں سوچیں۔ خالی سننے والا سیشن نہیں ہے، آپ کے لیے پوری کی پوری ایک ایکٹیویٹی ہے۔ اس سیشن میں آپ نے اپنے آپ کے ساتھ باتیں کرنی ہیں، ہر چیز کو اپنے اوپر رکھ کے ریفلیکٹ کرنا ہے کہ میرے اندر یہ چیزیں کہاں ہیں، کیسے ہیں۔ اپنے مائکس پلیز آف رکھیں۔ ہم ان سیشنز میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے، پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام کیوں سننے آئے ہیں، ہم کیوں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، آج ہمارے دل کی حالت کیسی ہے، اور ہم کس نیت کے ساتھ یہاں تک آئے ہیں۔ اس سیشن کو جوائن کرنے کا آپ کا مقصد کیا تھا، یہ آپ نے خود سوچنا ہے، کیونکہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو ان سوالوں کا جواب نہیں مل رہا، یا ابھی آپ سارٹ نہیں کر پا رہے، الجھ گئے ہیں، لاسٹ ہو گئے ہیں، تو اپنے دل کو ایک بات بڑی خوبصورت ہے وہ بتا لیں، اور وہ بات یہ ہے وَقَلْبٌ مُتَوَجِّهٌ إِلَى اللَّهِ، کہ اب آپ کا دل اللہ سے رجوع کرنے والا ہے۔ اس پوری سیریز میں ہم دل کی بہت حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ دل وہ عنصر ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اپنے آپ کو یہ چیز ریئلائز کرائیں کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کو ایک خالص ریلیشن کے ساتھ کنیکٹ کرنے والے ہیں۔ آپ کی تمام تر محنتیں اخلاص، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندی ہونے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے اور اس کا حق ادا کرنے والا انسان بننے کی کوشش میں لگا رہے ہیں۔ آپ دل کو اپنے اس سفر میں مکمل شریک پائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مزید قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ ہم سب جو یہاں اس وقت یہ سن رہے ہیں، ذرا اس بات کو محسوس کریں اور سوچیں کہ ہم یہاں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا گواہ ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ کس نیت کے ساتھ یہاں کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہماری قدر اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی قدر کس طریقے سے آئے۔ تو
जब हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तो अल्लाह ताला भी अपने फरिश्तों की महफिल में हमारा जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे होंगे कि देखें, हम मेरे अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कह रहे होंगे, देखो मेरे बंदे मेरा जिक्र कर रहे हैं। वो मेरे कलाम को मोहब्बत के साथ समझने के लिए बैठे हुए हैं। वो समझना चाहते हैं कि उनका खालिक, उनका राजिक, उनका मालिक उनसे क्या बात कर रहा है। जब पेरेंट्स हमसे कोई बात कर रहे होते हैं या कोई बड़ा या कोई उस्ताद बात कर रहा होता है, तो हम उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और उसको उसके मुताबिक एक अपने ऊपर एप्लीकेशन करते हैं और फिर उसको आगे लेके चलते हैं। तो अल्लाह ताला की कलाम तो इंसान की ज़िंदगी का वो वाहिद फलसफा है। इंसान की ज़िंदगी का पूरा इन्हिसार ही कुरान मजीद है। तो हम इसको क्यों नहीं समझते? हम अपने दिल को ये क्यों नहीं बताते कि ये वो कलाम है जिसको हम समझेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो ही हम इंसान हैं, तो ही हम मुसलमान हैं। अब चलते हैं, हम देखते हैं तज़किया नफ्स। जब हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस सीरीज का नाम तज़किया नफ्स क्यों रखा गया। तज़किया जो है वो इस्लाम का एक पूरा कॉन्सेप्ट है प्योरिफिकेशन का। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बेशुमार मुकामात पर तज़किया का जिक्र किया है। सूरत शम्स में भी आएगा आगे, मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन करती हूँ इसके साथ। तज़किया कहते हैं किसी भी चीज़ को पाक करना, प्योरीफाई करना, साफ करना, किसी भी चीज़ को खालिस करना। जब आप पानी पीते हैं, आप खुराक खाते हैं, आप खालिस से खालिस तरीन खाते हैं, वो आप अपने बॉडी की जो नीड है उसको फुलफिल करते हैं, निहायत प्योरीफाई करके हर चीज़ खाते हैं ताकि आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत मेंटेन रहे। तो जो रूह की ग़ज़ा है वो क्या है? कभी हमने उसको प्योरीफाई करके कुछ खाना चाहा है? सोल फूड भी होता है ना एक फिजिकल फूड के साथ। तो सोल फूड के लिए हमें प्योरीफाई करना पड़ता है, हमें फिल्टर करनी पड़ती है एक एक चीज़। जैसे पानी फिल्टर होता है, कितने प्रोसेसेस के बाद पानी फिल्टर होके आता है, आपके पीने के काबिल होता है। कोई भी खाना, कोई भी चीज़ आपकी बहुत फिल्टर्स के बाद जाके आपको पसंद आती है। इवन इंसान को जज करने का जो मयार है वो भी बड़े फिल्टर्स के बाद जाके आपका कंप्लीशन पे आता है, तो आपको लगता है दिस इज द प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो रूह को साफ करने के लिए ये कॉन्सेप्ट इस्लाम ने बताया है प्योरिफिकेशन का। ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है। इसमें हम अपने नेगेटिव चीज़ों को छोड़ देते हैं और सेल्फ कंट्रोल पर आ जाते हैं। रमज़ान देखें कितना खूबसूरत महीना है, अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर मिस खदीजा प्लीज़ रिकनेक्ट योर ऑडियो और रीजॉइन। अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान के महीने में कितना सेल्फ कंट्रोल दे दिया। हम रात के अंधेरे में होते हैं, बिल्कुल तन्हा होते हैं, हम कुछ खा भी सकते हैं, हम पी भी सकते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ का यकीन होता है हमें अल्लाह देख रहा है और हमने अपनी बॉडी को वो चीज़ से रोक देते हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल की है। तो तज़किया नफ्स का जो इस्लाम में हमें कॉन्सेप्ट मिलता है ना, वो ये है कि अपने दिल और रूह को गुनाहों से, बुरे ख्यालात से, नापसंदीदा आदात से और हराम चीज़ों से और उन अहकामात से जो अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए हम तक पहुँचाए कि वो चीज़ें नहीं हम कर सकते। उन चीज़ों से अपने आप को रोकने का मतलब है तज़किया करना, अपनी रूह और दिल को प्योरीफाइड फॉर्म में लेके आना। तो हमें क्या इस चीज़ से समझ आई है कि ये एक रुकावट है। तज़किया जो है वो एक रुकावट है गुनाहों की तरफ जाने की। और जब हम बात करते हैं गुनाहों की तरफ जाने से रुकने की, तब ये भी सात चीज़ अप्लाई करें। हम गुनाह छोड़ देंगे, जब हम तज़किया करना शुरू करेंगे तो हम गुनाह छोड़ देंगे। हम कहेंगे ये भी गलत है, ये भी हराम है, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। फिर उसके बाद क्या फेज़ आ जाता है इंसान के ऊपर वो वाला फेज़ आता है कि वो चीज़ों से डिटैच हो जाता है। वो अपनी रूटीन से, अपने सर्कल से, अपनी जो आदत थी, हैबिट्स थी, उन सब से वो साइड पर चला जाता है और फिर एक स्टार्ट हो जाती है जहनी जंग, जिसको हम कहते हैं डिप्रेसिव फेज। वो डिप्रेसिव फेज इसलिए आ जाता है कि आपने वो जो जगह खाली छोड़ दी थी ना किसी चीज़ से तो फिल होनी थी ना, जो आप पहले रूटीन में चल रहे थे, जो भी आपकी लाइफस्टाइल चल रहा था। जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो खला आ जाता है। जब खला आ जाता है तो उसने किसी ना किसी तरीके से तो फिल होना है। लेकिन तज़किया, जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो हमें ये समझना चाहिए, जब हम गुनाह छोड़ देते हैं तो हमने उस खाली जगह को नेकियों और अच्छाइयों और ऐसे आमाल से भर देना है जो हमारी रूह और दिल को चाहिए। एक कंटेनर होता है, आप उसके अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं, ढक्कन बंद कर देते हैं और जब आपको वो कंटेनर से चीज़ थोड़ी थोड़ी करके आप निकाल देते हैं, वो खाली हो जाता है। अब खाली कंटेनर तो आप फ्रिज में नहीं ना स्टोर करेंगे, उसके अंदर फिर दोबारा से रीफिल करेंगे कोई और चीज़।
تو انسان کا دل بھی ایسے، انسان کی روح بھی ایسے ہی ہے، ایک چیز اگر آپ اس میں سے ایلیمنیٹ کرتے ہیں تو آپ نے دوسری چیز اس کے اندر ریفل بھی کرنی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ شمس میں ہمیں آیت ملتی ہے، قد افلح من تزکاہا، فلاح پا گیا جو کامیاب، جو نفس کو پاک کر گیا، وقد خواب من دساہا، اور ہلاکت میں ہے جس نے پاک نہ کیا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ وہ دونوں چیزیں آ گئی جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں، کہ ہم نے فلاح تب پانی ہے جب ہم نے اس کو پاک کر لینا ہے، اور جو پاک نہیں کرتا ساتھ ہی کیا چیز آ جاتی ہے، وہ ہلاکت میں ہے۔ تو یہ آیت پہلے ہمیں نہیں اس طریقے سے سمجھ آتی تھی، ہم نے یہ ضرور پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھو، پاک رکھو، لیکن نفس کی پاکی بہت گہرا ایلیمنٹ ہے، اور وہ کس طریقے سے کرنا ہے وہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ سورۃ القدر میں ہمیں کس طریقے سے تزکیہ کا موقع ملتا ہے اپنا۔ سورۃ القدر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے مل رہا ہے ہمیں اس میں۔ سورۃ القدر کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے القدر، جس کو سورت کا نام رکھا گیا۔ اس کو مکی اور مدنی دور کے ہونے میں اختلاف میں رکھا گیا ہے، یہ کنفرمیشن نہیں آ رہی ابھی تک، جو اہل علم ہیں ان کے نزدیک یہ مدنی ہے، لیکن ابو الحیان کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے۔ قرآن سورۃ القدر کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک کمپلیٹلی قرآن کی اہمیت اور قرآن کی قدر سے آگاہ کراتا ہے ہمیں۔ قرآن کی قدر اور قرآن کی اہمیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے اندر اس کا نازل ہونا بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، شہر الرمضان الذی انزل من الکتاب، کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں یہ کتاب نازل کی۔ تو اب رمضان کا مہینہ ہے، ہم اس کتاب کی وہ والی صورت پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ قرآن کریم القدر، لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ ساری چیزیں آپ کی کنیکٹڈ آ رہی ہیں۔ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ صورت الگ کے بعد آنے والی صورت ہے، جس میں خود یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جس طرح کتاب کا نزول صورت الگ ابتدائیہ 5 آیات سے ہوا، اس کے متعلق اس صورت میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ تقدیر ساز رات میں نازل ہوئی۔ صورت الگ میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ رمضان میں نازل ہوئی اور 5 آیات اکٹھی نازل ہوئی۔ آج ہمیں اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ وہ تقدیر ساز رات میں نازل ہوئی۔ تقدیر ساز رات کسی جلیل القدر کتاب، کیسی جلیل القدر کتاب ہے جس کے نزول کا معنی بھی اتنا گہرا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے نازل کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کلام پاک ان کے دل پر اتارا۔ اس کے بعد فرمایا یہ نزول ہماری طرف سے شب قدر میں ہوتا ہے۔ شب قدر کے 2 معنی آتے ہیں ہمارے پاس، اور دونوں کا ہی یہاں مقصد ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ قدر والی رات ہے، اور دوسری یہ ہے کہ یہ تقدیر کی رات ہے، انسان کی تقدیر، روح زمین کی تمام مخلوق کی تقدیر کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی رات جیسی رات نہیں ہے، بلکہ یہ قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے کی رات ہے۔ اس میں اس کتاب کے نزول میں محض کتاب کا نزول نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے جو صرف قریش، نہ صرف عرب، بلکہ پوری دنیا کی تقدیر بدل کے رکھ دینے کے قادر ہے۔ یہی چیز ہمیں سورۃ دخان میں بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بڑی قدر اور منزلت اور عظمت اور شرف رکھنے والی رات کے اندر نازل کی۔ آپ دیکھیں اس رات کی امپورٹنس کتنی ہے۔ یہاں پہ القدر کی رات کی جو امپورٹنس بتائی جا رہی ہے وہ بہت گہری ہے۔ ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں جانے لگے ہیں، لیکن میرے ذہن میں نا ایک سوال آ رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ پہلی وحی نازل کہاں کی گئی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر بتا دیا کہ پہلی وحی، ہم نے پہلی وحی نازل کی، لیکن پہلی وحی نازل کہاں ہوئی ہے؟ پہلی وحی کا آغاز دیکھتے ہیں تو سورت الگ میں جو ہمارے پاس آ رہا ہے
اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی آیت بالکل، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پھر سورت شعراء میں آتا ہے نزلہ بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ وحی ہم نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر، علی قلبک، ان کے دل پر نازل ہوئی تاکہ وہ نصیحت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہاں پہ اب دیکھیں آپ کو کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ دل کیا چیز ہے، دل اللہ تعالیٰ نے دل پر کیوں نازل کی ہے؟ ذرا سوچیں اس بارے میں، دماغ پر کیوں نہیں نازل ہوئی، دل پر کیسے نازل ہوئی؟ میں آپ کو 1 منٹ دیتی ہوں، آپ اس کے بارے میں سوچئے گا ضرور کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ پر کیوں نازل کی، دل پر کیوں نہیں نازل کی۔ ہاں جی، تو جب ہم دل کی بات کرتے ہیں تو دل کے بارے میں ہم عام طور پر یہی سوچتے ہیں کہ یہ ایک وہ اعضاء ہے جو ہارٹ پمپنگ، مطلب بلڈ پمپ کرتے ہیں ہمارے باقی حصوں میں۔ اس کا ہمارا یہ ایک ہی تصور ہے کہ خون کو جسم میں گردش دینے ایک والا ایلیمنٹ ہے دل، لیکن اسلام نے اس روح کی، دل کی جو ہے وہ بڑی زیادہ خصوصیات بیان کی ہیں۔ دل ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو 2 انگلیوں کے درمیان رکھی ہوئی کسی نرم چیز کی طرح کا ہے، ذرا سا بھی دباؤ جب اس کے اوپر پڑتا ہے یا حرکت ہوتی ہے تو یہ فوراً ہی اپنی جگہ بدل لیتا ہے۔ آپ نے کبھی جیلی دیکھی ہے؟ جس طرح جیلی ہوتی ہے نا، سلائمی سی اور کلمزی سی، وہ اس جدھر بھی ہاتھ لگائیں وہ اس طرح ہو جاتی ہے، دل کی کیفیت بالکل ایسے ہی ہے، آپ جس کو جدھر ہاتھ لگائیں گے وہ دوسرے سمت میں چلتا چلے گا۔ جیسے پانی کی جو اوپر والی لیئر ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی پتا چل رہا ہو، وہ کتنے سکون سے چل رہا ہوتا ہے، پانی کی لہریں جدھر جاتی ہیں پتا ادھر ہی ادھر مڑی جاتا ہے، جدھر ہوا کا جھونکا آتا ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے دل کی حالت بھی بالکل ایسے ہی ہے، وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ مسلم کی حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہے پلٹ دیتا ہے۔ جب بھی ہم دل کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے ہم بڑی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل دے، اللہ میرا دل بدل دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نرمی ڈال دے، اس کا دل سخت ہو گیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ دل کیسا ایلیمنٹ ہے، وہ جدھر موڑو ادھر مڑ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان کا دل کبھی کسی حال پہ رہتا ہے کبھی کسی حال پہ رہتا ہے۔ تو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں ہمیں اتنی خوبصورت خوبصورت معنی دیے ہیں نا قلب کے، جیسے گوشت کا ٹکڑا، سینے کے بائیں جانب موجود ہونے والا ایلیمنٹ، کہیں پہ آتا ہے کہ یہ عقل ہے، کہیں پہ آتا ہے یہ جوہر نورانی ہے، کدھر کہیں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قلب جو ہے وہ کسی چیز کا درمیانہ حصہ ہے۔ اب یہ کسی بھی چیز کا درمیانہ حصہ ہو سکتا ہے، کسی چیز کا خلاصہ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی چیز کے لیے رائے اور تدبیر بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے ہمیں معرفت بھی حاصل ہوتی ہے اور ہمارا ادراک اور ہماری عقل کے کھل جانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی ہمیں یہیں سے جو ہے وہ ایموشنز بھی ریگولیٹ ہوتے ہیں اور ہماری عقل بھی۔ مس نیکسٹ کیجیے گا سلائڈ پلیز۔ قرآن کریم دل پر اترا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اس کو انسان کے دل پر اتارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا۔ تو انسان کے جسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو اگر درست ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو دیکھیں فکر اور عمل کا جو بنیادی کردار ہے نا وہ ہارٹ پمپ، بلڈ پمپنگ کے علاوہ بھی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ انسان تدبر، تفکر اور اپنی نظر رکھنے کی صلاحیت دل میں رکھتا ہے۔ کیا واقعی انسان کا دل جو ہے وہ سوچتا ہے؟ ذرا یہ سوچیں۔
اللہ ताला फरमाते हैं कुरान करीम में, क्या वो ज़मीन में चलते फिरते नहीं हैं कि उनके ऐसे दिल होते हैं जिन्हें वो समझ सकते हैं, या ऐसे कान होते हैं जिससे वो सुन सकते हैं। यहाँ सवाल एक पैदा होता है कि दिल वो होता है जो समझता है। अल्लाह ताला ने तो यहाँ बता दिया कि दिल वो होता है जो समझता है, लेकिन जब भी हमने किसी समझ, फहम, इदराक की बात की, अकल की बात की है, तो उसको हमने दिमाग के साथ कनेक्ट कर दिया। हम यही सोचते हैं कि शायद दिमाग समझने की सलाहियत रखता है, जबकि कुरान कहता है कि हमने दिल बनाया इसलिए ताकि वो समझ सके, और ऐसे कान जो सुन सके। दिल कैसे समझता है? कुरान ने तो 1400 साल पहले बता दिया था ना कि दिल समझने की ताकत रखता है। साइंस ने अब तहकीक की है, और साइंस की तहकीक के मुताबिक दिल में एक मखसूस न्यूरल नेटवर्क होता है जिसे हम हार्ट ब्रेन कहते हैं, जिससे हमारे जो इमोशंस हैं और हमारे जो डिसीजन पावर है वो रेगुलेट होती है। ये हमारे अंदर से ऐसे इमोशंस, वो ऐसे सिग्नल्स निकालता है, दिल के अंदर से ऐसे सिग्नल्स आते हैं जिससे हमारी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होती है। कभी कभी हमारा दिल करता है ना, ये कर लो वो कर लो, और कई दफ़ा हम डिसीजन लेने के थोड़े अरसे के बाद ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, दिल नहीं कर रहा, दिल को ये चीज़ ठीक नहीं लग रही। तो इसका क्या मतलब है अब? कि हमें अपने दिल को समझने की बहुत ज़रूरत है। हमें अपने दिल पर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। ये दिल वो जगह है जहाँ अल्लाह ताला ने कुरान करीम उतारा। इस दिल की हिफाजत हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। अल्लाह ताला का नूर जो ज़मीनों और आसमानों में समा नहीं ना सकता, अल्लाह ताला कहते हैं वो मोमिन के दिल में समा जाता है। यानी मोमिन का दिल इतना मजबूत होता है। हम अपने दिल की हिफाजत नहीं करते, हमने दिल में अपने इतनी सारी बीमारियां रखी हुई हैं। दिल की बीमारियों में से सबसे बड़ी बीमारी क्या है, पता है आपको? दिल की बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी है हसद, कीना, बुग़्ज़, इस तरह की। और नफाक। नफाक होती है मुनाफकत की। हम कहते तो कुछ और हैं और करना कुछ और चाहते हैं, हमारी नीयत कुछ और होती है और हम कर किसी और काम के लिए रहे होते हैं। हमें अब इसके लिए करना है कि हमने अपनी नीयतों को शदीद खालिस करना है। हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। आपने अपनी नज़र में एक चीज़ का पर्सपेक्टिव बिठा लें कि मैंने जो करना है मुझसे रब राज़ी होना चाहिए, रब राज़ी तो सब राज़ी। इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का असूल बना लें। मीटिंग किसी भी टाइम बंद हो सकती है, इसी सेम लिंक से दोबारा थोड़ी देर बाद ज्वाइन कर लें। और मीटिंग जिस टाइम भी बंद होती है, इसी सेम लिंक से जो ग्रुप में आया हुआ है, मीटिंग दोबारा रीज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब दिल को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने इतना तो समझ लिया कि दिल सोचने पर भी कादिर है, अकल तो दिल के पास भी है, और इसकी हिफाजत हमने कभी की नहीं है। हमारा ये इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने आज इस सूरत के जरिए हमें एक बड़ी खूबसूरत चीज़ जो उनसे है ना रियलाइज कराई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक आंखें अंधी होती हैं, बल्कि दिल अंधे होते हैं। किसी की भी आंखें अंधी नहीं होती। हम क्या अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दिल पर मोहर ना लगा देना, या अल्लाह सब्बित कल्बी अला दीनिक, हमें दीन पर हमारे दिल को साबित कदम रखना। हमारे दिल 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 हर चीज़ में दिल की हमने इतनी वो की है, हमारा दिल नहीं कर रहा। इसकी हिफाजत भी हमने ही करनी है। ये अल्लाह ताला का घर है, अल्लाह ताला के नूर को समा जाने की जगह। तो आप इसको क्या साफ नहीं करते? आपके घर किसी मेहमान ने आना होता है, आप घर किस तरीके से समेटते हैं, साफ करते हैं, सारा कुछ करते हैं। और ये दिल जहाँ अल्लाह ने समाना है, जहाँ अल्लाह के कलाम ने समाना है, कभी हमने इसकी हिफाजत की है? कभी ऐसा आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी नमाज पढ़ी हो लेकिन आपका दिल ना मुतमईन हुआ हो? या कभी ऐसा हुआ आप कुरान पढ़ते हैं लेकिन आपको लगता है ये तो बस अल्फाज ही हैं, मुझ पर असर ही नहीं कर रहा, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा? या कभी ऐसा हुआ कि रात को आपने अल्लाह ताला को याद किया हो लेकिन आपको ऐसे लगा हो कि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है उठ के नमाज पढ़ने की, और आप पहले उस एलिमेंट में थे कि मैं उदास हूँ, मैंने अल्लाह से दुआ करनी है, मैंने मांगना है, मैं तो ज़ारो कतार रो रो के अल्लाह ताला से मांगना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं आपके अंदर वो आती, आप उठते ही नहीं हैं, आप नमाज ही नहीं पढ़ते। और अगर नमाज पढ़ भी लेते हैं तो जल्दी जल्दी जल्दी, नमाज भी हमारी बड़ी प्रैक्टिकल हो चुकी है। तो हम वो नमाज पढ़ के फटाफट से ख़त्म हो जाता है, दुआ भी हम रस्मी सी मांग लेते हैं, इमोशंस हमारे होते नहीं हैं, क्योंकि हमने अपने दिल की हिफाजत नहीं की हुई। तो अल्लाह ताला
کہ اس کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلا کام یہی کرنا پڑے گا، ہمیں دل کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور اس دل کو اس پردے والی کیفیت سے نکالنا پڑے گا۔ یہ جو مردہ دل ہے نا ہمارے، ہم نے اتنی ساری دل کی بیماریاں اندر رکھی ہوئی ہیں، ان سے نکلنا پڑے گا۔ آپ کو سیلف لیسلی اپنے لیے اپنے دل کی صفائی کرنی پڑے گی۔ آپ کو اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، آپ کو اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا پڑے گا، آپ کو اپنی روٹین کے علاوہ کام کرنے پڑیں گے، آپ کو اپنے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، آپ کو اپنے گھر میں جو آپ کی ایک ذمہ داریاں اور وہ جو سرکل آپ کا چل رہا ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، ہر گھر کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، اس ماحول سے آپ کو علیحدہ ہو کر آپ کو یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ فلاح اسی میں ہے۔ وہی فلاح پائے گا جو اپنے نفس کو پاک کر لے گا، اور نفس تب تک پاک نہیں ہوتا جب تک اس کو یہ نہ پتہ لگ جائے کہ میں اللہ سے رابطے میں ہوں، میں اللہ سے رجوع میں ہوں۔ خالی سن لینے سے سیشنز، خالی دورہ قرآن اٹینڈ کر لینے سے، یا اس طریقے سے آپ بے شمار لیکچر سنتے ہوں گے، لیکن اس کے لیے ساتھ اپنے اوپر ٹرانسفارمیشن بھی لے کے آئیں اپنی زندگی میں۔ جس طرح کوئی سیل لگتی ہے تو ہم کس طرح دوڑے چلے جاتے ہیں سارا کچھ لینے کے لیے، یہ رمضان واحد وہ مہینہ ہے پورے سال کا، وہ ٹائم چل رہا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی اور اس اجر کی پوری لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے۔ جتنا لوٹ سکتے ہیں آپ لوٹ لیں اس رمضان میں۔ ہمارے 10 دن گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور آنے والے 20 دن اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسی لوٹ سیل سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس دل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے دل جس بھی حالت میں ہے، ہمیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ابھی جو ہم اپنے دل کی سٹیٹ دیکھ رہے ہیں کلاس سٹارٹ ہونے سے اب تک، ہم اس چیز کو بڑے آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل سختی کی طرف چلے گئے ہیں، ہمارے دل مردہ کے ہونے کی طرف چلے گئے ہیں، ہمیں بڑی چیزیں نظر آتی ہیں، سارا کچھ نظر آتا ہے کہ ہم کچھ کرتے نہیں ہیں، اور جب ہم کچھ نہیں کرتے تو جو اس کا گلٹ ہوتا ہے نا کہ یار یہ غلط ہے، میں اپنے لیے یہ غلط کر رہی ہوں، میں اپنے لیے یہ غلط کر رہا ہوں، یا میرے ارد گرد یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، جو کہ دل کی بیماریاں ہیں۔ جب ہم اس کے لیے کچھ کرتے نہیں نا، اٹھ کے سٹینڈ نہیں لیتے، تو تب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دل پہ ہلکا 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 گلٹ رہتا ہے، اور وہ ہلکا ہلکے گلٹ میں کیا ہوتا ہے، وہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جب وہ اتنا سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ سیاہ ہونے کے بعد ہمارا کریکٹر، پرسنالٹی سب کچھ چینج ہو گئی ہوتی ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں او ہو اس انسان کو کیا ہو گیا، یہ تو بڑا ایسے تھا، یہ تو بڑا ویسے تھا۔ لیکن ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے اب، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کر نہیں سکتے۔ بے شک آج کے لیکچر میں ہم آئے تھے کہ تقدیر کو سمجھیں گے، لیکن تقدیر سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ہے، یہ قدرت والی رات میں انسان کی تقدیر کا جو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روح زمین پر لائے، یعنی قرآن مجید، وہ اترا کدھر تھا؟ دل پر۔ تو جب تک ہمارے دل کی صفائی نہیں ہوگی، ہمیں کیسے قرآن کی قدر ملے گی؟ ہمیں اپنی قدر کیسے ملے گی؟ ہم کیسے پہچانیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا لکھ رکھا ہے، اور کہاں کہاں کس کس طرح لکھ رکھا ہے؟ پھر تو ہم اسی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے جو دنیا کی لایانی چیزیں ہیں۔ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی حقیقت ہے یہیں چھوڑ جانی ہے، لیکن اس دل کو آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے۔ آپ اس چیز کے جواب دیں کہ آپ نے اس کی حفاظت کی ہے کہ نہیں، آپ نے اس سے دوسروں کو آسانیاں دی ہیں اپنے دل سے یا نہیں دی۔ وہ کہتے ہیں نا زبان کا زخم جو ان سے ہے وہ نہیں دھلتا، لیکن یقین کریں زبان کا زخم دیتا ہی وہ ہے جس کے دل میں داغ ہوتا ہے، جس کے دل صاف ہوتے ہیں، جس کے دل مطمئن ہوتے ہیں، جس کے دل بالکل خالص اللہ کی رضا والے ہوتے ہیں، قلب مطمئن، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ دل جو بالکل اللہ کی رضا میں راضی ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ ان کی باتوں کے مطابق راضی ہے، اور جو اللہ سے راضی ہو اس کے لیے تو سب کچھ ہی آسان ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی خوبصورت ایک نا دعا سکھائی ہے، تو آج کی وہ یہ دعا ہے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ دین کی طرف چلنا، میں آپ کو اتنی سی ایک بات سمجھا دوں، دین کی طرف چلنا کوئی بالکل ہی یہ نہیں ہے کہ آپ اولڈ اسکول چلے جاتے ہیں یا کچھ کنزرویٹو ہو جاتے ہیں۔ دین کی طرف چلنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں دین کو انٹر کریں، چھوٹے چھوٹے معاملات کے ساتھ انصاف کریں اپنے ساتھ۔ اب ہم اپنی ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں۔ مس ملیحہ سلائڈز۔
डिस्कशन पे लेके आइएगा प्लीज। इंशाल्लाह हम कल वाले लेक्चर में कल्ब की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो समझेंगे। अभी आज हम सिर्फ इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हमारे दिल की हालत क्या है, और जो दिल पे अल्लाह ताला का कलाम असर करना चाहिए वो कैसे करेगा। फिर कल हम देखेंगे इंशाल्लाह कि हमारे दिल की और कौन कौन सी स्टेट है, हम रिलाय कहाँ करें, कौन सी सिचुएशन में खड़े हुए हैं हम। कल हम इंशाल्लाह सेल्फ एनालिसिस करेंगे। तो चलें जी, बताएं आज आपने अपने लिए क्या सबक लिया और आज के लेसन से क्या सीखने को मिला।